اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 125 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو۔ امت مسلمہ کی ڈیوٹی لگا رہا ہے مالک، لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو، پیغام دو۔ کس طرح دو؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کا رستہ دکھاؤ۔ یہ جو واعظ ہے، نصیحت ہے، تقریر ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے۔ واعظ و نصیحت ایک عبادت ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض تقریریں جادو ہوتی، یہ اثر آفرینی ہے، یہ پیغام ہے۔ لوگوں کو مالک کا رستہ دکھانے کے لیے اللہ خود کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، انہیں قوت استدلال اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، ان کے لب و لہجوں میں مٹھاس اپنی رحمت کاملہ سے عطا کرتا ہے، ان کے لفظوں کو مالک اپنے فضل سے تاثیر کا نور عطا فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا جاتا ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے محبوب کے میٹھے جملوں اور پختہ باتوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ حضور جب قیامت کا ذکر کرتے تھے تو لگتا تھا یہاں سے اٹھیں گے تو قیامت آ جائے گی، اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے اور بات کرتے کرتے کبھی حضور لوگوں کو اللہ کے خوف کا اور قیامت کے قائم ہونے کا درس دے رہے ہوتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ حضور کا منبر بھی درد سے رو رہا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے، نصیحت کرتے۔ پہلے حضور ایک ستون، ایک تنا تھا، خشک درخت جب ہو جاتا ہے تو جو اس کا حصہ کھڑا رہتا ہے اس کو خشک تنا کہا جاتا ہے، تو وہ صحابہ نے مسجد میں گاڑ دیا تھا تو اللہ کے محبوب اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ ان خطبوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تقریر تو بس ٹھیک ہے، گھنٹہ گزارنا ہے، سننے والے بھی اور سنانے والے بھی، لیکن اس تقریر کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے گا کہ حضور اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا حضور ممبر نہ بنوا دوں، وہ خوبصورت سا ممبر بنوا کے لائے تو صحابہ کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تو وہ کھجور کا تنا چیخے مار کے رویا، وہ حضور کی اس گفتگو سے اداس ہونے لگا، حضور کے اس ٹیک لگانے سے بے چین اور چیخے مار کے رویا۔ ہمیں سمجھ نہ آتی، یہ کوئی اس طرح روتا ہے جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ کے روئے، دائیں بائیں دیکھتے پر کسی کو خبر نہ لگی۔ دلوں کے حال جاننے والے رسول اٹھے اور محبوب پاک قریب گئے، اور جس طرح بچھڑی ہوئی ماں بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، حضور نے تنے کو سینے سے لگایا۔ تو یاد رکھیں یہ تقریر تو ایک رانائی ہے، یہ تو ایک خوبصورتی ہے، یہ تو ایک حسن ہے۔ اب جس مقاصد کے لیے ہم تقریریں سنتے ہیں، بس شعر آیا تو کیا بات ہے، یاد جو شعر سنایا اس کی کیا بات، وہ جو بات آج سنائی مزہ آ گیا۔ تقریر لطف کے لیے نہیں، تقریر اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ تو بتا تو نے اس سے حاصل کیا کیا، تیرے اندر تبدیلی کیا آئی، تو نے وہاں سے کیا چیز سیکھی، کون سا تیرا آج رخ بدل گیا، کس طرف تیری توجہ ہٹ گئی۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جو تقریر کرنا ہی چھوڑ گئے، اور جو کرتے ہیں وہ بھی تقریریں نعروں کی نظر ہیں الا ماشاءاللہ، اور برسوں سے جو خود محفل نعت کرانے والا ہے وہ بیچارہ خود نمازی نہیں بن سکا، جو کئی سالوں سے ہر سال محفل سجاتا ہے اس نے کیا حاصل کیا وہاں سے۔ تقریر ایک خوبصورتی ہے۔ میرے محبوب کی تقریریں اور ان تقریروں کا کبھی حسن پوچھنا ہو تو صرف مسجد نبی کے منبر سے خوشبو نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو بدر کا میدان بھی بتائے گا کہ میں نے بھی مصطفیٰ کے خطبے سنے ہوئے ہیں، آپ کو احد کے پہاڑ بھی بتائیں گے کہ ہم نے بھی حضور کے خطبے سنے ہیں، اور آپ کو حنین کی وادیاں بھی بتائیں گی کہ مصطفیٰ خطبہ دیتے تھے، اور خانہ کعبہ
جب حاجی طواف کر رہے ہوتے ہیں اور خطبہ جمعہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کعبہ کہتا ہے لوگوں مجھ سے پوچھو فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پر بیٹھ کر جب مصطفیٰ نے خطبہ پڑھا تھا، کیا خطبہ تھا، کیا رنگ تھا، کیا رعنائی تھی۔ تو یہ خطبے حضرت ابو بکر صدیق تقریر کرتے تو لوگ کہتے ہیں یوں لگتا کہ ابو بکر دلوں میں اتر جائیں گے، عمر کبھی خطبہ پڑھتے تو یوں لگتا کہ عمر یہاں بول رہے ہیں اور کیسر و کسرا وہاں کانپ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں میں ٹھنڈک تھی، جہاں یہ دین کے مجاہد بنتے تھے تو وہی باتیں جلال تھیں، کمال تھا ان کی باتوں۔ بہت سارے لوگوں کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اب تو لوگ تقریر کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں اور دم کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں، حالانکہ صوفیاء کا سب سے زیادہ کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی گفتگو سے اللہ کی طرف موڑ دیا کرتے ہیں۔ اصل صوفی وہ ہوتا ہے، آج جس با کمال صوفی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا۔ شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم میں نے حاصل کر لی، پر میں تقریر، یہ بڑا ضروری کام ہے، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں، حضرت جنید بغدادی، یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں نا، یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں گا۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے، وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا
حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے. تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا. فرماتے ہیں میں تیسری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا. کہتے ہیں میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا حضرت کے ساتھ. یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا. کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے. تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں. اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر. تو میرے اندر تو چور تھا. میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے. چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر. کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا. میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا. فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے. فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا. تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا. تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا. کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے. بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی. کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے. تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں. کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا. محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی. آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے. تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نہ بیٹا تو میرا بھی ہے. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا. تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے. تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا کہ میں حضور کے برابر. صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا. فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا. فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا. پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے. کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا. ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے. ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے. اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے. جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی. آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا بولا ہے جی وہ غوث پاک
ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا تو بیٹھ، مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے، کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا، اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ مننے، ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے۔ وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا، پڑھنا سورہ نمل پڑھ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ ایک جن اٹھا، اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دیں تخت آ جائے گا، ہزاروں میل دور تھا۔ پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم، بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو، اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے۔ شرمندہ سا لب و لہجہ، ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں۔ ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی، ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ کے جملے۔ حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک اٹھا، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا اس کے پاس، کتاب میں سے۔ حضرت آصف بن برخیا تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں، تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ، اگر سارے بولے تو لطف آئے گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا، پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا۔ حضرت آصف بن برخیا وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں۔ وہ آیا، سامنے رکھا، تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیا کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے، جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے، فضل نہیں فضل کبیر ہے۔ تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے، وہ نہیں بچا سکتے۔ ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھول کے کو، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم، اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو۔ اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے۔ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔